الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم و مکرم ذی وقار قابل احترام سامعین عظام، 17 رمضان المبارک بعض روایت کے مطابق 57، بعض کے مطابق 58 ہجری، حضرت ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وفات کا دن ہے۔ سوچا اس مناسبت سے حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ والدہ ماجدہ کا نام زینب اور ام رومان کنیت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خود کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے ام عبداللہ اپنی کنیت رکھی۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد یا متصل ماہ شوال 10 نبوی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی طرف سے جا کر پیغام دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے جبیر سے عائشہ کا پیغام دیا تھا، جس کو میں منظور کر چکا ہوں، اور خدا کی قسم ابوبکر نے کبھی کوئی وعدہ خلافی نہیں کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر سیدھے مطعم کے گھر پہنچے اور مطعم سے مخاطب ہو کر کہا کہ نکاح کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ مطعم کی بیوی بھی سامنے بیٹھی تھی۔ مطعم نے بیوی سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ مطعم کی بیوی نے حضرت ابوبکر سے مخاطب ہو کر کہا تمہارے یہاں نکاح کرنے سے مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں میرا بیٹا سابی یعنی بے دین نہ ہو جائے اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر تمہارے دین میں داخل ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطعم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے مطعم تم کیا کہتے ہو؟ مطعم نے کہا میری بیوی نے جو کہا وہ آپ نے سن لیا۔ جس عنوان سے مطعم اور اس کی بیوی نے متفقہ طور پر انکار کیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور محسوس کر لیا کہ وعدے کی ذمہ داری اب مجھ پر باقی نہیں رہی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر گھر آئے اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا مجھ کو منظور ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت چاہیں تشریف لائیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، نکاح پڑھا گیا، 400 درہم مہر مقرر ہوا۔ ہجرت سے 3 سال قبل ماہ شوال 10 نبوی میں نکاح ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 6 سال تھی۔ ہجرت کے 7-8 ماہ بعد شوال ہی کے مہینے میں رخصتی اور شادی ہوئی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 9 سال اور کچھ ماہ تھی۔ 9 سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 18 سال تھی۔ 48 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہی۔ 57 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی اور وصیت کے مطابق دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کے پہلو میں رات کے وقت جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ وفات کے وقت 66 سال کی عمر تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ قاسم بن محمد اور عبداللہ بن عبد الرحمن اور عبداللہ بن ابی عتیق اور حضرت زبیر کے دونوں صاحبزادے عروہ اور عبداللہ، ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر میں اتارا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کسی عورت سے
اس وقت تک نکاح نہیں کیا جب تک جبرائیل امین علیہ السلام اللہ عز و جل کی طرف سے وحی لے کر نہ آ گئے ہوں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح میں بھی یہی صورت ہوئی۔ جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے کر دیا، اور جبرائیل کے ساتھ عائشہ کی ایک تصویر بھی تھی جو مجھ کو دکھائی اور کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ یہ مضمون صحیحین کی روایتوں میں بھی آیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا جان ابو بکر کی بیٹی تھی۔ باپ کے فہم و فراست اور مقام صدیقیت سے خاص حصہ پایا تھا۔ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں، جن کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا جو شخص حور عین کو دیکھنا چاہے وہ ام رومان کو دیکھ لے، کما رواہ البخاری۔ اس لیے خداوند اللہ سبحانہ و تعالی کی مشیت اور عنایت اس کی دائی ہوئی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے یار غار اور محبت جان پاک اور صاف کوئی باطل نقش ابھی تک اس پر نہیں کھینچا گیا۔ خود بچپن کا زمانہ تو معصومیت کا زمانہ ہے، ماں باپ کی طرف سے بھی کسی نقش باطل کا امکان نہیں تھا۔ باپ کو صدیق ہے، باپ تو صدیق ہے، رشک ملائک ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی دائمی معیت اس کو حاصل ہے۔ ماں وہ ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حور عین کا نمونہ بتائیں، ایسی ایسی صفات و شفاف لوح پر علم نبوت کا جو بھی نقش ہوگا وہ ایسا محکم اور پائیدار ہوگا کہ کبھی مٹ سکے گا نہیں۔ چنانچہ 9 سال کی مدت میں ایسا وسیع اور عمیق علم حاصل ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب بھی کوئی اشکال کوئی مسئلہ پیش آتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف رجوع کرتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی مسئلے میں کوئی اشکال پیش آتا کوئی سوال پیش آتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کرتے آپ کے یہاں ضرور اس کے متعلق کوئی علم دستیاب ہوتا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علم کا تمام امہات المومنین اور تمام عورتوں کے ساتھ موازنہ نہ کیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم سب سے بڑا رہے گا۔ فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں نے کسی خطیب کو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ فصیح و بلیغ نہیں دیکھا۔ عرب کی تاریخ اور واقعات ازبر تھے، اشعار بکثرت زبانی یاد تھے، جب کوئی بات پیش آتی تو کوئی شعر ضرور سنا دیتی۔ علم و حکمت کی کوہ گراں عائشہ اہل ایمان کی ہیں پیاری ماں عائشہ، رب نے ان کو چنا مصطفیٰ کے لیے میرے سرکار کی روح و جاں عائشہ، ان کی سیرت تقدس کا اعلیٰ نصاب رہبر کاروان زنا عائشہ، بے شمار ان کے احسان ملت پر ہیں، ایک ہلال ہدایت رساں عائشہ، اپنی دانائی میں وہ فقید المثال ہیں، بڑی نکتہ بھی نکتہ داں عائشہ، حور و غلمان کو ان کی ادائیں پسند، زہد میں نازش قدسیاں عائشہ، مشکلوں میں نہ ٹوٹا کبھی حوصلہ، قصر باطل میں حق کی اذاں عائشہ، وہ زمین پر ہیں یہ ہے ہمارا نصیب ورنہ عظمت کی آسماں عائشہ، ان کی ہستی کا ہر رخ عظیم و جلیل، ہیں کمالوں کی ایک کہکشاں عائشہ، ان سے مروی احادیث خیر الانام
تا ابد حق کی مہر آیا عائشہ، مصحف حق میں ہے ان کا ذکر جمیل، شان و شوقت کی بحر رواں عائشہ، باپ صدیق شوہر امام الرسل، تجھ پہ قرباں زمین و زماں عائشہ، تیرے حجرے میں قبر رسالت مآب، تیرا گھر مصطفیٰ کا مکان عائشہ، روشنی ہے فریدی کے افکار میں، نام ہے تیرا ورد زباں عائشہ۔ کیونکہ تمام فضائل و کمالات کا سرچشمہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک علم، دوسرا زہد، یعنی دنیا سے بے تعلقی۔ جس طرح دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے، اسی طرح زہد تمام نیکیوں کا، بھلائیوں کی جڑ ہے۔ ام درہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی جاتی تھی۔ وہ خود بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 بوریوں میں پیسے بھر کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجے، جو تقریباً 1,80,000 درہم تھے۔ حضرت امی جان اسی وقت ان کو تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ جب شام ہوئی تو 1 درہم بھی باقی نہ تھا۔ خود روزے سے تھی، خادمہ سے بوقت افطاری منگوائی۔ خادمہ نے روٹی اور زیتون کا تیل لا کر سامنے رکھ دیا۔ راوی کہتی ہیں، خادمہ کہنے لگی، اگر آپ 1 درہم کا گوشت منگوا لیتی تو اچھا نہ ہوتا؟ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر یاد دلاتی تو منگوا لیتی۔ عروہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 70,000 درہم تقسیم کر دیتی تھی اور کپڑے میں پیوند لگا ہوتا تھا۔ انہی فضائل و کمالات کی بنا پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے محبت تھی۔ محض باقرہ ہونے کی وجہ سے محبت ہوتی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھول جاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور جب کبھی کوئی جانور ذبح فرماتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہم نشین سہیلی خواتین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے پاس ہدیتاً گوشت بھیجتے تھے۔ جب تک وہ زندہ رہیں کسی اور خاتون سے آپ نے نکاح نہیں کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہوتے ہوئے ایک بیوہ سے بھی نکاح نہ فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے آپ نے 8 نکاح فرمایا، اور سب بیواؤں سے۔ معاذ اللہ اگر نفسانی خواہشات کی بنیاد پر حضرت امی عائشہ سے نکاح ہوتا تو آپ کے بعد اور نکاح بیواؤں سے کیوں ہوئے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حسن و جمال میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیں بڑھ کر تھی۔ متعدد نکاح کرنے سے آپ کا مقصد صرف دین کی تعلیم تھا۔ جو مسائل اور احکام عورتوں سے متعلق ہیں وہ ازواج مطہرات کے توسط سے امت کی عورتوں تک پہنچ جائیں۔ ازواج مطہرات کیا تھیں؟ حقیقت میں مدرسۃ النسوان، مدرسۃ البنات، مدرسۃ النساء کی طالبات تھیں۔ مسجد نبوی میں مردوں کو تعلیم دی جاتی تھی، اور گھر میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو تعلیم دی جاتی تھی، کیونکہ یہی ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں آئندہ چل کر امت کی خواتین کی معلمات، استانیاں بننے والی تھیں۔ ہر بیوی کو اپنی اپنی استعداد کے موافق علم حاصل ہو گیا، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا علم و فضل میں سب عورتوں سے آگے نکل گئیں، سبقت لے گئیں۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا اور حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد تمام عورتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے افضل اور برتر مانی گئیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ حق جل وعلا اللہ سبحانہ و تقدس اللہ رب العالمین نے اول یہ محاسن اور کمالات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت میں ودیت رکھے،
اور پھر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کو اپنی زوجیت میں لیں تاکہ آپ کی صحبت اور تربیت سے وہ فطری کمالات ظہور میں آئیں اور ان کے علم و فضل سے دنیا استفادہ کرے۔ چنانچہ ایسے ہوا، اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستفید ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم، عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ، ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن حکیم، اسود بن یزید، ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وغیرہ نے آپ کی شاگردی کی ہے۔ کیا ان حالات اور واقعات کے بعد کسی طاعن اور اعتراض کرنے والے گندے باطن اور ظاہر میں پورا شخص وہ معاذ اللہ اس بات میں آ سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت بازی کرے کہ یہ نکاح نسوانی خواہشات کی بنیاد پر کیا گیا؟ ڈوب مرنا چاہیے ایسے بے ضمیر اور جن کا اپنا وجود ناپاک خون سے آلودہ ہے، وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا امی عائشہ کے متعلق ایسی بات کا اظہار یا اعتراض کریں یا طاعن بنیں۔ خواہش نفسانی سے نہیں بلکہ حکم ربانی اور وحی آسمانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ فضائل و مناقب کے حوالے سے آپ سنیں۔ نمبر 1، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ یہ جبرائیل ہیں، تم کو سلام کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میں نہیں دیکھتی۔ نمبر 2، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں بہت لوگ کمال کو پہنچے مگر عورتوں میں سوائے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے کوئی عورت کمال کو نہیں پہنچی، اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسا کہ سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ ان دونوں روایتوں کو امام بخاری نے کتاب المناقب باب فضل عائشہ میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، چند خصلتیں مجھ کو من جانب اللہ ملی ہیں سوائے حضرت مریم کے اور کسی عورت کو نہیں ملی، اور خدا کی قسم میں بطور فخر نہیں کہتی، یعنی اللہ کی نعمت کو بیان اور ظاہر کرنا مقصود ہے۔ وہ خصلتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی باقرہ سے نکاح نہیں فرمایا۔ نمبر 2، نکاح سے پہلے فرشتہ میری تصویر لے کر نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر کہا، حضور یہ آپ کی بیوی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ ان سے نکاح کریں۔ نمبر 3، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا میں اس کی بیٹی ہوں، یعنی ابو بکر کی۔ نمبر 4، آسمان سے میری براعت میں متعدد آیتیں نازل ہوئیں جب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین نے الزام لگایا اور بری بات کی، تو اللہ نے سورہ نور کی متعدد آیات نازل فرمائی اور فرماتی ہیں، میں طیبہ اور پاکیزہ پیدا کی گئی اور طیب اور پاکیزہ کے پاس ہوں، اور اللہ نے مجھ سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا ہے۔ نمبر 5، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، میرے سوا آپ کی ازواج میں سے کسی نے جبرائیل کو نہیں دیکھا۔ نمبر 6، جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے اور میں آپ کے پاس لحاف میں ہوتی تھی، میرے سوا اور کہیں اس طرح وحی نازل نہیں ہوئی۔ نمبر 7، امی عائشہ فرماتی ہیں میری باری کے 2 دن اور 2 رات تھے، اور باقی ازواج کی باری 1 دن اور 1 رات تھی۔ 1 دن اور 1 رات تو خود امی عائشہ کی باری کا تھا، اور دوسرا دن حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کا تھا، جو انہوں نے سن رسیدہ ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیا۔ نمبر 8، میری خوش نصیبی ہے کہ
کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال اور انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ نمبر 9، وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہی حجرے میں دفن ہوئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ، تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ۔ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ، کتنا آقا اور صدیق میں پیار ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ۔ رب نے قرآن میں خود بتایا ہمیں، ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ خود پاکیزگی کی دی ہے گواہی رحمان نے، ایسی طاہرہ ہیں میری ماں عائشہ۔ ناز اٹھائے جن کے کائنات کے سلطان ہیں، کائنات کے سلطان کی راحت ہیں میری ماں عائشہ۔ جن کے صدق سے پائی صداقت انسان ہے، ان صدیق اکبر کی لخت جگر ہیں میری ماں عائشہ۔ ریاض الجنہ کو بسایا ہے دل میں سارے جہاں نے، وہ حجرہ جن کا ہے وہ ہیں میری ماں عائشہ۔ عصمت کو سیکھا ہے جدھر سے اس خلق گلستان نے، ان کی عظمتوں کا نشان ہے میری ماں عائشہ۔ توڑا حوصلہ جب بھی میرا کسی نگاہ ناتوان نے، ہمت بڑھائی شاہی جس نے وہ ہیں میری ماں عائشہ۔